جی سر، میں نے آپ کا برمنگم والا سیشن دیکھا تھا، وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے برین میں جو نیورونز ہیں وہ اور گیلیکسیز میں سملیرٹیز پائی جاتی ہے، بلینز آف نیورونز ہے اور گیلیکسیز بھی. تو اس سے ہمیں کیا ایسے کلوز ملتے ہیں؟ کلوز اگر ہم سمجھ بھی جائے، بٹ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب اگر نیورونز کی ہم پوری گیم سمجھ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤ گے اور اوپر آؤ دیکھو کہ کون اصلی مالک ہے، تو اس سے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دروازے یا کوئی ایسی ڈسکوری ہو سکے. آئی بلیو کہ اس میں اتنا کچھ ہے، جتنا آپ نے کہا ہے اور جتنا میں نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے کہ جب ہم نیورو سائنس کی ریسرچ کریں، جس میکینزم کے اندر نیورونز کے کلسٹر بنتے ہیں اور جس طریقے سے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ سارا معاملہ میکنائز ہوا ہے، اس پورے معاملے کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ نیورونز، یہ پورا لیبرنتھ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انہی پرنسپلز کے اوپر اتنی بڑی ہیونلی باڈیز کو کیسے میکنائز کیا. یو نیڈ ٹو سی کہ کس طریقے سے آپ نے اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھنا ہے ان ٹرمز آف سملر فنکشنز، سملر سورسز، سملر میکنزمز، نتھنگ ایلس آبویسلی. مگر جب اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو کپل کر رہے ہیں کہ اپنے اندر دیکھو پھر آسمان میں دیکھو، تو اور وہ بھی آگے قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو کہ قرآن تمہیں پتہ چل جائے کہ حق کی کتاب ہے. سو یہ اگین اس کے اوپر میں الگ سے ٹاپک پہ کافی ساری ویڈیوز کر چکا ہوں، مگر آئرونکلی برمنگھم سیشن کے بعد سے ہی میرے اوپر فورس آ رہی ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک سیریل کریں گے جس میں آپ نیورو کیمسٹری کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایسٹرو فزکس کو تو چلو ہم جتنا بھی دور سے ہی دیکھ رہے ہیں، جتنا دیکھ سکتے ہیں، نیورو کیمسٹری کو تو ہم کافی حد تک اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں نا، اور دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایسٹرو فزیکل تھیوری کے اندر سملر پیٹرنز دکھاتی ہیں. تو پیٹرن تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، چاہے سائنس اور ہو، چاہے میکنزم بھی چینج ہو جائے، مگر پیٹرن تو پھر بھی دیکھنے پڑیں گے کہ ایک سنگل کلسٹر کے دوسرے کلسٹر کے ساتھ آپس میں کس طریقے کے کیا مطلب، کیا پتا ریشیو کی سملیرٹی ہے، تو کیا پتا ریشیو آف پروسیسز کی سملیرٹی ہو، کیا پتا سگنل ٹرانسفر کرنے کی سملیرٹی ہو، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہے، میرا اپنا خیال ہے جو کہ میں نے برمنگھم میں بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی تو سگنل جس طریقے سے ٹرانسفر ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے سارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں، روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار کوانٹم انٹینگلمنٹ کی ہے. تو یہاں پہ کوانٹم انٹینگلمنٹ نظر آ رہی ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں، ادھر بھی نظر آ جائے گی، تھیوری تو وہی ہے. سو میں اس اینگل کے اوپر اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ رمضان کے اندر میں اتنے ہیوی سیشنز وہ بھی لائیو میں نہیں کر رہا. آپ کے لیے الگ سے میں اس کی کلاسز شروع کر دوں گا جو آئی ایم ایس کے اندر ہوں گی، تاکہ سب کے سب لوگ ایٹ لیسٹ اس ٹاپک کو کھول کے تو شروع تو کریں. اور پھر اسپیشلسٹ جو ہیں، جو سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہیں آئی ایم ایس میں، وہ ان کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ میں تو صرف ڈائریکشن نہیں دکھا سکوں گا، نہ میرے پاس اتنا ٹائم نکلے گا، نہ ہی ایک بندہ یہ کر سکتا ہے. یہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو کے ریسرچ پیپرز آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اس پوری کی پوری فیلڈ کو آگے لے کے چلیں گے. سو آئی تھنک ایسٹرو فزکس کو آل دا لاز جو کہ اس وقت ایکسپلینیبل ہیں، ایکسپلینڈ ہیں، وہ جو کہ پوری اس کائنات کے اندر ہم دیکھ کے ان کو تھیورائز کر چکے ہیں، اور نیورو سائنس کو ان کو کمبائن کر کے ایز اے سنگل اسٹڈی لے کے چلنا، آئی تھنک مسلمانوں کا قرآن کے تھرو بہت بہت مطلب اٹ شوڈ بی اے مینڈیٹری تھنگ. بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا، اتنی دفعہ اکٹھا کیا کہ اٹ کین ناٹ بی اگنورڈ. اور قرآن میں ایک دفعہ بھی آیا ہوتا تو میرے لیے تو کافی تھا، اتنی دفعہ آ گیا کہ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں اس کے اوپر ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈی لیول کی ہمیں کوریلیشن رن کرنی چاہیے تھی ان فیکلٹی، جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا. السلام علیکم، بسم اللہ فیصلان. قرآن کی سب سے بڑی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کو آپ جس لینس کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کو جس لینس کے ذریعے آپ سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن آپ کو اسی لینس کے ذریعے چیزوں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے اور اسٹیم فیلڈ کے ذریعے دیکھیں گے تو قرآن آپ کو ایسی
ہڈن ڈائمینشنز اور انوویشنز کر کے دکھائے گا جو ہیومن ہسٹری میں کبھی پاسبل بھی نہیں تھی۔ اور اگر آپ قرآن کو تزکیہ نفس کی اور سیلف پیوریفیکیشن، سیلف انالیسس کی، اخلاقیات کی کتاب پڑھ کے سمجھیں گے تو اٹ از ون آف دوز بکس کے جو بنی نوع انسان کی قسمت کو بدل کے رکھ سکتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دے آر لوکنگ ایٹ قرآن۔ قرآن کو اگر ہم صرف سیلف پیوریفیکیشن کے لیے رکھیں گے اور اس کو اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں رکھیں گے، یا پھر اس کے اندر سرچ کرنے کے لیے نہیں رکھیں گے، تو کبھی بھی ہم فاتح قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر ہم جوز کی ایگزامپل لیں اور ویسٹ کی ایگزامپل لیں تو انہوں نے اس چیز کو سرچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا، اللہ کی تخلیقات کو، اسپیس کو، یونیورس کو، ملٹی ورس کو، انہوں نے یہ چیزیں سرچ آؤٹ کی ہیں اور انہوں نے اس چیز کے اندر محنت کی ہے، تو پھر اللہ نے آ کے ان کو یہ نہج بھی دیا ہے کہ وہ اب کمپیٹنٹ ہیں، وہ فاتح قوم ہے۔ اور ہم مفتون اسی لیے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف قرآن کی اتنی بڑی اتنے بڑے میکنزم کو صرف اور صرف سیلف پیوریفیکیشن کے لیے رکھ لیا اور اخلاقیات کے لیے رکھ لیا ہوا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو اس کا بہت بڑا پرسپیکٹو یہ تھا کہ پورے یونیورس کو ایکسپلور کرنا، پوری اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو ایکسپلور کر کے اللہ کی اس نہج تک لے کے جانا جو اللہ نے انسان کے لیے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے۔ ہم نے وہ چیز اسکپ کر دی اور صرف ایک ہی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ سو جتنا ہو سکے قرآن کو، سیرہ کو اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو فلسفی کی بک سمجھ کے پڑھیں اور خود اسٹڈی آؤٹ کریں چیزوں کو۔ جب تک آپ خود اسٹڈی آؤٹ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اس نہج کو نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا جس کو سرچ آؤٹ کر کے آپ اللہ کی نشانیوں کو پا سکتے ہیں۔